اے ماں، جب تو رات کی خاموشی میں آنکھوں میں نیند لیے بچوں کی چادر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، تب تو صرف ایک ماں نہیں ہوتی، تب تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے۔ جب تو اپنے بچے کو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھلاتی ہے، تب تو صرف کھانا نہیں سکھا رہی، تب تو اس کے دل میں اللہ کا نام بسا رہی ہوتی ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، لیکن ایک مسلمہ ماں اس کی تربیت بھی کرتی ہے۔ دنیا کی ماں صرف کیریکٹر بناتی ہے، لیکن ایک مومنہ ماں آخرت سنوارتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب ہے۔ اگر اس مکتب میں محبت ہو، قرآن ہو، نرمی ہو اور سنت کی خوشبو ہو تو یہ بچہ نہ صرف نیک بنے گا بلکہ وہ امت کی روشنی بنے گا۔ جب ایک ماں دعا میں کہتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے، تب ساتوں آسمان اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ جب وہ تہجد میں اپنے معصوم بیٹے کے لیے رو کر کہتی ہے، یا اللہ اسے اپنے دین کا محافظ بنا دے، تو عرش ہل جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ نبیوں کی مائیں بھی تربیت گزار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب وہ حاملہ ہوئی، انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے نذر کرتی ہوں۔ انہوں نے جو نیت کی، اللہ نے انہیں مریم علیہ السلام عطا کی، اور مریم سے اللہ نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام دیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں تنہا صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے نہ شکوہ کیا نہ سوال، صرف اللہ پر یقین رکھا۔ اس ماں کی کوشش سے آج لاکھوں مسلمان صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں۔ اے آج کی ماں، تمہاری طاقت کم نہیں، تمہارا مقام کمزور نہیں۔ دنیا چاہے تمہیں صرف ہاؤس وائف کہے، مگر اللہ تمہیں امت کی بنیاد مانتا ہے۔ جب تم بچے کے ساتھ وضو کرتی ہو، جب تم اسے سجدے میں ساتھ لے کر جاتی ہو، جب تم اسے لا الہ الا اللہ سکھاتی ہو، تم ایک نسل تیار کر رہی ہو جو دجال کے فتنوں کے خلاف ایمان پر قائم رہے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک بڑی تبدیلی دیکھو۔ ایک ماں روز اپنے بچے کو سوتے وقت دعا سکھاتی، اللہم اجعلنی من الصالحین۔ وہ بچہ بڑا ہوا، یونیورسٹی گیا، دنیا میں بگڑا، لیکن دل کے اندر کہیں وہ دعا بستی رہی۔ ایک دن کسی موڑ پر گناہوں سے تھک کر وہ پلٹا اور صرف یہی الفاظ اس کے لبوں پر آئے، اللہم اجعلنی من الصالحین۔ اسی رات اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ماں نے بچپن میں دل میں اللہ ڈال دیا تھا۔ ماں کی باتیں وقت کے ساتھ گونجتی رہتی ہے، نماز پڑھ لو بیٹا، قرآن کھول لو بیٹا، جھوٹ مت بولو بیٹا، ہر کام اللہ کے لیے کرو بیٹا۔ شاید اس وقت وہ بات نہ سنے، لیکن ایک دن وہی الفاظ توفیق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کتنی مائیں رات کو سب کے سونے کے بعد تہجد کے وقت آنسو بہاتی ہے، یا اللہ میرا بیٹا نماز پڑھنے لگے، یا اللہ میری بیٹی با حیا ہو جائے، یا اللہ میرے بچے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ یہ دعائیں ضائع نہیں جاتی، ماں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے، اور حکم دیا تیرے رب نے کہ عبادت کرو صرف اسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر اللہ نے ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے فوراً بعد رکھا تو ماؤں کا مقام اور تربیت کا اثر کتنا عظیم ہوگا۔ کچھ چھوٹے اعمال جو ایک ماں روز کرے تو نسلیں بدل سکتی ہیں۔ بچے کے کان میں اذان دینا، ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ سکھانا،
ہر غلطی پر سختی نہیں، سمجھانا، بچوں کے سامنے قرآن کھولنا، اذکار کی عادت ڈالنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانا، سونے سے پہلے دعائیں یاد کرانا، ماشاء اللہ اور الحمدللہ سکھانا، بچوں کے لیے روز ایک دعا کرنا، ان کے لیے دعاؤں کا صدقہ بنا۔ تم وہ ہو جو اپنے گھر سے ایک نئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کر سکتی ہو، تم وہ ہو جو ایک صالح امام کی ماں بن سکتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں صرف ایک بچہ نہیں، تمہاری گود میں ایک امت کی تقدیر پڑ رہی ہے۔ اے ماں، مت گھبرا، یہ تھکن عارضی ہے، تیری محنت رنگ لائے گی۔ جب دنیا تجھے سمجھے نہ سمجھے، جب بچے ضد کرے، جب تھکن حد سے بڑھے، جب دل کرے کہ سب چھوڑ دوں، تو صرف اتنا یاد رکھنا، تو صرف بچے کو نہیں، ایک امت کو تیار کر رہی ہے۔ جب تم رات بھر بچے کو سلانے میں جاگتی ہو، جب تم اپنے آرام کو اس کے کھانے پر قربان کر دیتی ہو، جب تم اپنا لباس خراب کر کے اس کا لباس تو درست کرتی ہو، تو تمہاری ہر تھکن، ہر قربانی اللہ کے راہ میں لکھی جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ جملہ صرف عزت کا اعلان نہیں، یہ تمہاری روزمرہ کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ ماں کی نرم بات بچے کا دل بدل دیتی ہے۔ جب بچہ غلطی کرے اور تم سختی کی بجائے دعا دے دو، بیٹا اللہ تمہیں ہدایت دے، بیٹا میں چاہتی ہوں تم قرآن سے جڑو، بیٹا میرے لیے صدقہ جاریہ بنو، تو وہ دعا دل میں اترتی ہے۔ کئی سال بعد جب وہ بچہ بڑے فیصلے کرے گا، تو اسی محبت بھری آواز کی گونج اسے راہ حق پر لے جائے گی۔ آج کی ماں، کل کی امت، تم جس بچے کو روز اسکول بھیجتی ہو، جس کے لیے لنچ باکس تیار کرتی ہو، جس کو ہوم ورک کے پیچھے دوڑتی ہو، کیا تم نے کبھی سوچا کل یہی بچہ کسی قوم کا رہنما بنے گا؟ اگر تم نے آج قرآن کا ایک حرف بھی دل میں اتار دیا، تو کل وہ فتنوں کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوچو، تمہاری گود میں پلنے والا بچہ اگر نیک ہو گیا تو وہ تمہاری قبر میں روشنی بنے گا۔ ہر ماں جس نے دل سے رو کر اپنے بچے کے لیے دعا کی ہے، وہی جانتی ہے کہ رب کتنا قریب ہے۔ یا رب میرا بیٹا دین پر چلنے لگے، یا رب میری بیٹی قرآن سے جڑ جائے۔ تمہاری وہ خاموش آہیں کبھی بے اثر نہیں جاتی۔ ماں کو اگر دنیا سمجھے تو کمزور کہتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے مشقت پر مشقت کے ساتھ اسے اٹھایا۔ ماں وہ ہے جو اپنی نیند دے کر بچے کو سکون دیتی ہے، اپنی پسند قربان کر کے اس کی خوشی چنتی ہے، اپنی خواہش چھوڑ کر اس کی تربیت میں جٹ جاتی ہے۔ امت مسلمہ کی اصلاح ماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ نہ علماء اکیلے بدل سکتے ہیں، نہ مدارس، نہ حکومتیں۔ اگر کوئی چیز نسلیں بدل سکتی ہے تو وہ ایک ماں کی گود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے ایک نیک ماں دے دو، میں تمہیں ایک نیک قوم دے دوں گا۔ اگر تم صرف ایک بیٹی کو باحیا بنا دو، ایک بیٹے کو قرآن سے جوڑ دو، ایک بچے کو نماز کا شوق دلا دو، تو تم صرف ایک نہیں، ہزاروں نیکیوں کی بنیاد بن گئی۔ کبھی دیکھا ہے ایک ماں بچوں کے ساتھ چپ بیٹھ کر صرف انہیں تکتے ہوئے دل میں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے؟ بظاہر وہ خاموش ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کی خاموشی عرش تک جا رہی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی کہتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو محفوظ رکھنا، یا اللہ ان کے قدم دین سے نہ ہٹے، یا اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے پر ماں سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے۔ سوچو، ماں کی محبت جو دنیا کی سب سے عظیم محبت ہے، اللہ کی محبت کا صرف سایہ ہے۔ تو جو ماں بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ انہیں کبھی تباہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ آج سوشل میڈیا، بے حیائی اور نظریاتی جنگ نے ہر بچے کے ایمان پر حملہ کر دیا ہے، اور ان حملوں سے بچانے والی پہلی ڈھال صرف ایک ماں ہے۔ وہ ماں جو بچوں کو قرآن کی سچائی سکھائے، وہ ماں جو ٹی وی سے پہلے توبہ کی حقیقت سمجھائے، وہ ماں جو اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عشق سکھائے۔ یہی ماں آج کے فتنے کا سب سے پہلا جواب ہے۔ دنیا کہتی ہے پیرنٹنگ ٹیکنک سیکھو، مگر اسلام کہتا ہے سجدے میں اللہ سے مانگو۔ اگر کوئی طریقہ بچے کو دل سے نیک بنا سکتا ہے تو وہ ماں کی فجر، تہجد اور دعا ہے۔ یا اللہ، میرے بچوں کو اپنا قریب رکھنا، ان کے دل میں ایمان بسا دینا اور ان کے قدم جنت کی طرف بڑھا دینا۔ تم جس بچے کو نماز کا شوق دلاؤ گی، وہ کل دوسروں کو نماز کی دعوت دے گا۔ تم جس بیٹی کو حیا سکھاؤ گی، وہ کل دوسری بیٹیوں کے لیے مثال بنے گی۔ تم جس بیٹے کو استغفار سکھاؤ گی، وہ کل اپنی اولاد کو اللہ کی طرف لائے گا۔ قرآن کی ماں کے لیے بشارت ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی اگر تم نیک ہو اور اپنی اولاد کو نیک بنا دو تو اللہ تمہیں جنت میں ساتھ رکھے گا۔ ایک ماں اگر علماء، داعی، حافظ، عالم، باحیا بیٹی پیدا کر دے تو اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تاریخ یاد رکھتی ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی ماں، امام شافعی رحمۃ اللہ کی ماں، امام بخاری رحمۃ اللہ کی ماں، ان سب کی تربیت نے نسلوں کو بدل دیا۔ تو تم کیوں نہیں اے بہن، تم آج جو بیٹی، ماں یا بہو ہو، تم بھی وہی عظمت پا سکتی ہو اگر تم نیت سچی کر لو اور اللہ سے امت بنانے کی دعا مانگ لو۔ بیٹی ہو یا بیٹا، ماں کی عزت کرنا، ماں کی دعاؤں کو قدر دینا سیکھو۔ اور اے ماں، تو خود کو معمولی مت سمجھ، تو صرف کچن میں نہیں، تو عرش کے قریب ہے۔ ایک دن تیری انہی سجدوں کی بدولت تجھے وہ مقام ملے گا جو فرشتوں کی آرزو ہے۔ تیرے بچوں کی نیکی تیرے خوابوں کی تعبیر بنے گی، اور تیرا ہر آنسو اللہ کی رحمت بن کر واپس لوٹے گا۔ اے ماں، تیرے جھکے سر کو سلام، تیرے کانپتے ہاتھوں کو سلام، تیرے تہجد کے آنسوؤں کو سلام، اور تیرے دل کی دعاؤں کو سلام۔ تو صرف ماں نہیں، تو امت کی معمار ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو ماں بنایا تو اسے تیرے لیے ثابت قدم بھی رکھ۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے مجھے اولاد دی ہے، اسی طرح مجھے ان کی ہدایت کی دعا کرنے والا دل بھی عطا فرما۔ یا اللہ، میرے بچے تیری امانت ہے، مجھے ان کی تربیت میں خیانت سے بچا، میرے ہاتھوں سے ان کی ایمان کی روشنی نہ بجھنے دینا۔ یا رب، جب میں تھک جاؤں تو مجھے اپنی محبت یاد دلا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صبر دکھا، جب میں تنہا محسوس کروں تو میرے سجدے کو اپنے عرش تک پہنچا۔ یا اللہ، میرے بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میری بیٹی باحیا ہو، میرا بیٹا نمازی ہو، میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، میرے آنگن میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو۔ یا رب، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بچوں کے نیک عمل میری قبروں کو روشن کرے، اور جب وہ تیرے سامنے کھڑے ہو تو کہے یہ اس ماں کی اولاد ہے جس نے میرے لیے تربیت کی تھی۔ یا اللہ، تو مجھے دنیا کے دکھاوے سے بچا
اور میرے بچوں کو فتنے سے بچا، میرے گود کو جنت کا دروازہ بنا اور میری دعا کو امت کی فلاح بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔